اب ہم پڑھیں گے سجدہ تلاوت. اس میں بھی بہت لوگ پریشان رہتے ہیں. سجدہ تلاوت کی مشروعیت. علماء نے سجدہ تلاوت کے مشروع ہونے پر اجماع کیا ہے کہ یہ سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہے. واجب وہ ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ لازم. ٹھیک ہے. بس جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے. جمہور کے نزدیک یہ سنت ہے. بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. یہ ہوتے ہیں اہل علم کہ جن کو قرآن عاجزی میں زیادہ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر اس کے اندر عاجزی نہیں آئی نا تو گویا اس نے کچھ نہیں پڑھا. ہمبل ہونا ضروری ہے. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. جمہور علماء کے ہاں مشہور ہے کہ تمام کے تمام سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے. جو سجدہ تلاوت کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، اور جو سجدہ تلاوت نہ کرے تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ وارد ہوا ہے. عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے، پھر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، یعنی سجدہ تلاوت. یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا اے لوگو، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تاہم عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہ کیا. وہ لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں آپشن ہے، جو کر سکتا ہے وہ کرے، جس نے نہیں کیا اس کو گناہگار نہ سمجھا جائے. سجدہ تلاوت سنت ہے. تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرتے، اور جب آپ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے. سجدہ تلاوت کی اہمیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے تھے، بس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی. پورا کراؤڈ جو تھا وہ سجدے میں گر جاتا تو دوسرے کی پیٹھ پہ جیسے سجدہ ہوتا. پھر ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ کے ہمراہ نماز عشاء ادا کی. انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت کی قرات کی تو اس میں سجدہ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں. سلف صالحین کا اہتمام. شعبی سے مروی ہے، انہوں نے کہا علماء سجدے کو مختصر کرنا ناپسند کرتے تھے، یعنی سجدہ تلاوت بھی پورے اذکار اور تسبیحات کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جھپکا سا نہیں مارنا چاہیے بلکہ پورا تسبیح پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. اور وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو وہ سجدہ کیے بغیر اس پر سے گزر جائیں. سورۃ نجم کے سجدہ تلاوت پر سب کا سجدہ کرنا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ہمراہ اس وقت تمام مسلمانوں، مشرکین اور جن و انس نے سجدہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ نجم لکھی گئی، جب سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، وہ بھی جھک گئے، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں قتل کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا. سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت. اور ابو قریب کی روایت میں ہائے میری ہلاکت. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے. تو یاد رکھیے یہی چیز نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں میں فرق کر دیتی ہے. پڑھنے والے ایک طرف ہے، نہ پڑھنے والے ایک طرف ہے. کوئی آدم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کوئی شیطان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جسے ہم بچوں وغیرہ کو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، اس کی اہمیت، تو ہر وقت یہ لفظ نہ بولا کریں نماز پڑھو. کبھی بیٹھے ہو اچھے موڈ میں تو اچھا کریں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس چوائس ہو تو تم آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو گے یا شیطان کے طریقے پہ. تو ہو سکتا ہے پہلے تو اس کو سوال ہی سمجھ نہ آئے کہ کیا مطلب.
تو آپ کہیں گے آدم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، اور شیطان کو حکم ملا تو اس نے نہیں کیا تھا، تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ ایسے سوال ضمیر جگاتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، چوائس دیتے ہیں، اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا ضمیر جگایا کرے، ان کی انا نہیں جگایا کرے۔ کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انا جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اور جب ضمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کی بجائے اور دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیر خواہی کے ساتھ دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بات سمجھ جائے، کیونکہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح، ورنہ ہمیں کیا لگے، اس کی مرضی جو چاہے کرتا پر چین نہیں آتا نا، کیسے چھوڑ دیں؟ اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست، اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے۔ اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہمارا فرض ہے، جب ہم فرض ادا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، کیونکہ امر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑ ہے۔ ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا ہوتا، کہیں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی، اس پہ خوشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شوہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو اٹھ جاتا، اس کو اٹھتے اٹھتے اچھا خوشبودار ہاتھ کے لمس ملتا تو اٹھ جاتا، پھر ایک چائے کا کپ بنا دے، بس ضمیر جگاتے ہیں۔ دعا کریں، دعا بہت ضروری ہے۔ ریسنٹلی کسی سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ہمارے والد 80 سال کی عمر کے، اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے، مدر ان کی لیکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا بہت سنتے تھے، تو ان کے اندر بھی ہلچل ہو گئی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، پتہ نہیں کب پلٹ جائے اور پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جائے۔ ہمارا کام تو دعا اور کوشش۔ سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے۔ پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان فلا یقرأہما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے، تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ جائے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد۔ یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو۔ اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ، نمبر 1 طہارت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو، لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے۔ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تکبیر کہنا، ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں ہے۔ سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت 1 سجدہ ہے۔ سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے۔ ٹھیک، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا۔ سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، مثلا آپ نے سورۃ اذا السماء انشقت پڑھی ہے
تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے سجدے میں، رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے. اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو، مثلاً کون سی سورت؟ سورت الق، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کے رکوع پہ جایا جائے گا. یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے دوبارہ پھر وہ سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی. واضح؟ اوکے. ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے. کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے. آپ سمجھ آ گئی؟ اوکے. یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ. جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا. پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے. یہاں 2 تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے. واضح؟ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ نہیں، کئی بار. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی. یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت صاد پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت صاد کی. پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا، درخت نے بھی، اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلھا منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. ٹھیک ہے، یہ تقبلتا ہے. اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے، اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے. یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا. قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی. پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا. اگر یہ اوپر والی 2 دعائیں یاد نہیں تو جو نماز میں سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وہ بھی کافی ہے. سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ جب انسان سجدہ تلاوت کرے تو وہ کہے سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط انی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. تو اگر انسان اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھے جب اسے یہ حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر جیسے سجدہ تلاوت کوئی پڑھی یا کوئی بھی سورہ پڑھی جس میں آخر میں سجدہ ہے اور پھر سجدہ کیا اور پھر اٹھ کے کوئی اور سورہ شروع کر دی، جی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. مکروہ ٹائم پر کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت، مکروہ ٹائم جیسے فجر کی نماز کے بعد. جی یہ سبب کا سجدہ ہے نا. السلام علیکم استاذ. اس کا مطلب ہے کہ نماز میں اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. جی کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے آپ نے دیکھو کہ رمضان میں ہمیشہ امام کرتے ہیں، کسی بھی مسلک کسی بھی مسجد کہیں بھی چلے جائیں سبھی کرتے ہیں. اپنی تلاوت اگر کر رہے ہیں جی افضل یہی ہے، کرنا ہی چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو جائے. اگر ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو، آڈیو چل رہی ہو کہیں تو بس جھک جائیے، لیکن یہ کہ اگر نہ جھکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کہتے ہیں کہ
تلاوت کرنے والا جھکے تو آپ جھکے. تو اب اس میں شک ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا وہ جھکا تھا کہ نہیں. اگر وہ جھکا تھا تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے. 10 دفعہ پڑھے ایک ہی سجدہ ہوگا. جی آپ یقین کریں کہ بیچ میں تلاوت بریک کر کے اس وقت جھک جانا اچھا لگتا ہے. جی فریش بھی ہو جاتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی کیفیت ایک دم پھر اچھی ہو گئی. پڑھتے پڑھتے تھک جاتے, پھر بیچ میں نماز آئی, نماز پڑھی, پھر فریش ہو گیا مائنڈ. تو ایسے سجدہ تلاوت بھی, تلاوت کرتے کرتے انسان ذرا نیند میں آنے لگتا ہے, پھر سجدہ کرتا ہے تو پھر ذرا فریش ہو جاتا ہے. بلڈ فلو ایگزیکٹلی سجدے میں جاتے ہوئے بلڈ فلو جو ہے وہ برین میں چلا جاتا ہے, تو آپ اس میں فریش ہو جاتے ہیں. السلام علیکم استاد, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں تو قرآن پہ ہی سجدہ کر لیتے ہیں, ایسا کرنا ہے نہیں, اس قرآن پہ سجدہ قرآن پہ سر رکھ لیتے, ماتھا اپنا رکھ لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے, یہ صحیح نہیں ہے. بہت شدید ضرورت کے علاوہ خواہ کچھ چیزیں قرآن کے اوپر نہیں رکھنی, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں آپ. آیت جب پوری ہو جائے پھر کرنا بہتر ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی 14 اکٹھے کرنے کی, حالانکہ 15 سجدے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اچھا, وہ جو لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ دیں ہم سجدے کم کر دیں گے, بس ایک جب نئی چیز خود ایجاد کی تو پھر سارا دین شروع ہو گیا نا, پھر تو حد ہی ختم ہو گئی, ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی. میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو عموماً ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار وہ آیت سجدے والی پڑھانی پڑتی ہے, پھر وہ بچے بھی پڑھتے ہیں, تو ہم سرکل میں بیٹھے ہوتے, پھر اس صورت میں کیا کروں؟ بس آخر میں ایک سجدہ سب کر کے اٹھ جائے. ٹھیک, تو اس کے لیے بچے آگے بیٹھے ہو, کوئی حرج نہیں. اس میں نماز والی شرائط نہیں ہے, جتنی ہو سکے اتنا تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو بھی کر لینا. یعنی اصل کیا ہے کہ سجدے والی بات آئی اور ہم جھک گئے, تو آؤ جھک جائیں, بس اتنی سی بات ہے. سجدہ شکر, سجدہ شکر کی اہمیت. سجدہ شکر ان عظیم عبادات میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ جل و علا کا شکر ادا کرتا ہے, کیونکہ اس میں اپنے جسم کا سب سے معزز ترین حصہ یعنی چہرہ زمین پر رکھ کر اللہ کے لیے خضوع اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے دل اور زبان اور تمام اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا. ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشی والی خبر آتی یا آپ کو کسی بات کی خوشخبری دی جاتی تو آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. ہم نے زندگی میں